کثرتیں مانگ رہا ہے، کوئی اولاد کی کثرت مانگ رہا ہے، کوئی نوکریاں مانگ رہا ہے، کوئی نوکری میں اسکیل کی ترقی مانگ رہا ہے، گریڈ کی ترقی مانگ رہا ہے۔ حتی زرتم المقابر، فرمایا کلا کلا، ہرگز نہیں او میرا بندہ، یہ مناسب نہیں تھا تیرے لیے، یہ غفلت میں پڑ جانا یہ مناسب نہیں تھا۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ دو دفعہ یہ دہرایا۔ مفسرین کا ایک طبقہ فرماتا ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ جواہر میں فرماتے ہیں یہ تکرار تاکید کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکید کے، بار بار اس لیے کہا کہ ہرگز یہ مناسب نہیں، پھر کہتا ہوں یہ مناسب نہیں۔ اور امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں تاکید کے علاوہ تاسیس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دو حالتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لوگے موت کے وقت، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے موت کے بعد برزخ میں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور خوشاب شہر سیٹلائٹ ٹاؤن کی اس جامع مسجد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ آپ کے اشتہار پہ عنوان تھا درس قرآن، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو عنوان ہے تو پھر قرآن ہی کی کسی
سورت کے درس کے لیے آج کے پروگرام میں قرآن کریم کے درس کا ہی بیان ہونا چاہیے، کوئی سورت منتخب کر لی جائے، تو میں نے ایک مختصر سی سورت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، جس کا نام ہے سورۃ التکاثر۔ قرآن کریم 4 مضامین بیان کرتا ہے۔ آج دن کو سندرال کے اندر بھی میں نے اس بات کو اٹھایا کہ قرآن کریم مرکزی مضامین جو ذکر کرتا ہے، اہم مضامین جسے اصول مہمہ کہا جاتا ہے، اور امام رازی رحمہ اللہ کی اصطلاح میں ان کو سوابق کہا جاتا ہے، اور دیگر کئی مفسرین اس کو المقاصد الاربعہ عالیہ، مقاصد اربعہ عالیہ کا بھی نام دیتے ہیں۔ وہ کتنے مضامین ہیں؟ 4 مضامین ہیں۔ نمبر 1 اثبات التوحید، نمبر 2 اثبات الرسالت، نمبر 3 صدق الکتاب یعنی صداقت الکتاب، اور نمبر 4 ہے ایمان بالآخرت، فکر آخرت۔ کتنے ہو گئے؟ 4 مضامین۔ اور کمال قرآن مقدس کا یہ ہے، خوشاب والو، کمال اللہ کی کتاب کا یہ ہے کہ کبھی اللہ رب العزت اس 4 عنوانوں کو، ان 4 مضامینوں کو پھیلاتا ہے تو یوں پھیلاتا ہے کہ ایک ایک مضمون پر الگ الگ صورت اتار دیتا ہے۔ مثلاً توحید پر صرف اثبات توحید پر ایک صورت اتار دی، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میں نری توحید ہی توحید ہے۔ اور کبھی کبھی قرآن مقدس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اثبات رسالت کے لیے مستقل سورت، جیسے سورہ ضحیٰ، پوری سورت میں اثبات رسالت ہے۔ کبھی کبھی قرآن مقدس صداقت الکتاب، عظمت قرآن، اس کے لیے پوری سورت اتار دیتا ہے، جیسے سورۃ القدر دیکھ لیجئے۔ قرآن کی عظمت ہے کہ اس رات کو بھی عظمت قرآن ہی کی وجہ سے ملی۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت ایک مضمون بیان کرتے ہیں، ان مضامین اربعہ میں سے چوتھا مضمون پوری سورت، جیسے سورہ زلزال، سورہ تکاثر، اس میں صرف اور صرف کیا ہے؟ فکر آخرت، اثبات القیامہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک انداز ہوا۔ کبھی اللہ رب العزت ان 4 مضامین کو سمیٹ کے ایک سورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ان 4 مضامین کو بیان کیا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت ترتیب بدل دیتے ہیں، 2 ایک صورت میں، 2 دوسری صورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ کبھی سمیٹتے ایک رکوع میں ان 4 مقاصد کو بیان کر دیا جاتا ہے، جیسے سورۃ التغابن کا پہلا رکوع آپ پڑھیں گے، ان میں ان 4 مقاصد کو ایک رکوع میں بیان کر دیا، پھیلایا تو ایک ایک صورت کر کے اتارا، ایک پوری صورت میں 4 کو بیان کیا، سمیٹا ایک رکوع میں ان 4 کو بند کر دیا۔ اور کبھی کو قرآن کا اعجاز دیکھئے، کبھی سمیٹا تو 4 کو لا کے ایک آیت میں ذکر کر دیا۔ کیا کمال ہے!
جس مضمون کو 6000 آیات میں پھیلایا، ان کو سمیٹا تو ایک سورت میں سمیٹ دیا، سمیٹا تو ایک رکوع میں سمیٹ دیا، سمیٹا تو ایک ہی آیت میں سمیٹ دیا۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سی آیت ہے؟ ذرا اس کا انداز دیکھ لیجئے۔ یہ میرے سامنے قرآن مقدس ہے، سورت کا نام ہے سورۃ النساء، اور آیت نمبر ہے اس کی 136۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے چاروں مقاصد۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو، او ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر۔ او ایمان کے دعوے دارو، دل سے ایمان لے آؤ۔ او ایمان لانے والو، آمنو باللہ، ایمان پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ تو پہلی جملے ہی میں اس بات توحید ہو گیا کہ نہیں؟ کیونکہ توحید نام ہی ایمانیات کا ہے۔ آمنو باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کی ذات، صفات، اسماء الحسنہ اور آپ کے افعال کے اوپر ایمان لے آؤ۔ فرمایا وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ اس بات اور رسالت بھی ہو گیا۔ فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخر پر اس بات القیامہ بھی ہو گیا۔ فرمایا اور اسی طرح اس سے پہلے فرمایا وَمَن، بلکہ میں نے تو آیت بیچ میں سے رہ گئی۔ فرمایا وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر۔ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ صدق القرآن بھی بیان ہوا۔ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو قرآن 4 مضامین ذکر کرتا ہے، اور ان مضامین میں سے میں نے چوتھا مضمون اٹھایا، وہ ہے فکر آخرت، تزہید فی الدنیا، جو میں نے سورت تلاوت کی ہے جس کا نام ہے سورۃ التکاثر۔ ترجمہ کرتا ہوں مختصر سا، ٹھیک ہے نا، پھر تشریحی گفتگو کرتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا الہاکم التکاثر، اے شغلتکم التکاثر، تمہیں مشغول کر دیا، تمہیں غافل کر دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ التکاثر، کثرت کی ہرس نے، کثرت کی طلب نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبروں کی زیارت کی۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز یہ مناسب نہیں، کلا ایسے نہیں کرنا چاہیے جیسے تم نے کیا ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لیتے علم الیقین، یقینی علم کے ساتھ، لترون الجحیم، البتہ ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو۔
ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ ضرور بضرور تم جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھ کے ساتھ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان قریب ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. یہ لفظی ترجمہ تھا، اب ذرا وضاحت سن لیجیے. پہلی آیت الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے، کثرت کی ہرس نے، کثرت میں ایک دوسرے سے ریس لگانے میں، آگے بڑھنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. اب یہاں تکاثر تو ذکر کیا ہے اور باب تفاعل سے ذکر کیا ہے کہ صرف کثرت طلب نہیں، اس کثرت میں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرنا ہے. وہ کثرت کس چیز میں ہے؟ کس چیز کی کثرت کی طلب نے، ہرس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا؟ وہ نہیں بتایا. کیوں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ مال کی کثرت بھی ہے، وہ اولاد کی کثرت بھی ہے، وہ شہرت عزت جا بھی ہے. میں بڑھ جاؤں عزت میں، شہرت میں، کسی بھی طریقے میں، مال میں بس لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ مر گیا بندہ کہ بس کسی طرح میرے ووٹ بھی زیادہ ہو جائیں. کثرت کی طلب ہے نا بھائی، میرے ووٹ فلاں سے کیا ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، اسی کے لیے کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، اسی پہ مر رہے ہیں، اسی پہ ساری زندگی کھپا رہے ہیں. فرمایا الہاکم التکاثر، اسی کثرت کی طلب نے تمہیں کیا کر دیا ہے. تو آپ اگر ان کو دیکھیں گے تو آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ واقعی ان کو اللہ سے کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے. اس کثرت کی ہرس نے، طلب نے، لالچ نے ان کو غفلت میں ڈال دیا. اور کبھی کبھی قرآن مقدس ذکر بھی کرتا ہے اس کثرت کا. ذکر بھی کیسے کرتا ہے؟ جیسے سورہ حدید میں فرمایا، یہ میرے سامنے 27واں پارہ ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 20. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. کیا انداز ہے قرآن کا. فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ زیبائش ہے، آرائش ہے، زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال، اور کثرت کی طلب ہے، کثرت کی لالچ ہے. کس میں؟ فی الاموال والاولاد، مالوں کی کثرت، اولاد کی کثرت. میرا مال فلاں سے بڑھ جائے، میری اولاد فلاں سے بڑھ جائے، اسی کثرت میں لگے ہوئے ہیں. آج بھی گھروں میں جب مائیں بچوں کو ڈانٹتی ہیں تو کہتی ہیں فلاں کا بیٹا انگلینڈ چلا گیا، تو ادھر کا ادھر ہی پڑا رہ گیا، فلاں نے کوٹھی بنا لیو پٹنے جو گیا، تو کار ہی لیٹے ہوئے ہیں. مائیں یہی کرتی ہیں، اسی پہ غیرت دلاتی ہیں، اسی کثرت کا جذبہ دلاتی ہیں. فرمایا فی الاموال والاولاد، مال میں، اولاد میں. ولید ابن مغیرہ کو یہ غرور کس بات کا تھا؟ 10 بیٹے تھے اور بڑا مال چلتا تھا پورے مکے میں. اسی مال اور اولاد کے گمنڈ میں آ کے میرے پاک پیغمبر کے دین کا منکر بنا رہا، اسی میں مستی کرتا گیا. اللہ اکبر. بلکہ ایک دن ابو جہل نے کہا اس سے کہ اس طرح کرو، تو مجھے کچھ پیسے دے دے، قیامت کا عذاب میں تجھ سے لے لیتا ہوں.
وہ میرے ذمہ بہ تو مجھے کوئی قسط دے دے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قسط ولید نے دے بھی دی تھی. یہ لے لو کہ مجھے آخرت میں کیا ہو جائے, میری جان چھوٹ جائے. میں سعودیہ گیا تو مختلف مقامات پہ درس ہوئے, تو ایک بندہ پریشان, وہ آپ کو پتہ ہے پردیسیوں کی جو حالت ہوتی ہے, گھر اکٹھے لیے ہوتے ہیں, 20-25 نے اکٹھے ہیں. تو ایک بندہ پریشان تھا. میں نے کہا بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے جی 6-7 سال ہو گئے بیچارہ گھر نہیں گیا. عمر بھی کافی تھی, تقریباً داڑھی آدھے سے زیادہ سفید ہوئی. تو میں نے کہا اللہ کے بندے 6-7 سال ہو گئے, آپ کے بچے بیوی گھر چلے جایا کریں, کیا مسئلہ ہے؟ خاموشی سے کہنے لگا کماتا رہا, جس کفیل کے پاس پیسے تھے اس نے سارے غبن کر لیے, ایک پائی بھی نہیں دے رہا, کئی سالوں کے دبا دیے. میں نے کہا پھر کوئی آپ سمجھاؤ یار, کوئی جرگہ ورگہ کرو, آپ ایسے معزز لے جاؤ. کہنے لگا بڑے لوگ لے کے گیا, ایک دن میں جا کے اس کے سامنے رویا. میں نے کہا ظالم, میں گھر بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہوں, کئی سالوں کی کمائی تو نے میری غبن کی ہے, دبائی ہے. تو قیامت نہیں آئے گی, کل قیامت کا دن آئے گا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا آپ کے جیب میں جو باقی ہیں وہ بھی مجھے دے دو, قیامت میں دیکھی جائے گی. انسان کبھی کبھی دنیا کی دولت میں ایسے بھی مگن ہوتا ہے, سب کچھ بلا دیتا ہے. قرآن یہی کہتا ہے الہاکم التکاثر, تمہیں اسی کثرت کی ہرس نے, لالچ نے غفلت میں ڈال دیا. ہمارے ہری پور کا ایک علاقہ ہے, میں اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں, بلکہ اپنے شہر میں بھی سناتا ہوں. مسجد کے قریب ایک کوٹھی بن رہی تھی, تقریباً 80 کمروں کی, یا ایسے بھی اوپر, آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, دور تفسیر میں نے کہا. تو وہ مسجد والوں نے کہا اتنی بڑی کوٹھی جو 100-150 کمرے بن رہے ہیں, تو چلو مسجد میں کام لگا ہوا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ اس کے پاس چلے جائیں کہ کچھ مسجد کے ساتھ تعاون کر دے. تو 4 آدمی کمیٹی کے تیار ہوئے, اس کے پاس گئے, بھائی مسجد میں کام لگا ہے, کچھ آپ تعاون کر دیں. کہتے آؤ. سارے پیچھے ہو گئے, کوٹھی میں گھماتے دوسری منزل میں, تیسری میں, نیچے میں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ جانے یہ کہاں لے کے جا رہے مسجد کی کمیٹی والوں کو. لے جاتے کمرے میں لے گیا تو سیمنٹ کا آدھا توڑا پڑا ہوا تھا, کہتا ہے یہ لے جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے جب سیمنٹ کی بوری کھل جائے تو سیمنٹ کسی کام کا نہیں رہتا پھر, اگر وہ ایسے پڑا ہے, کہتا ہے یہ لے جاؤ مسجد کی. جب اس کا یہ رویہ دیکھا تو کسی نے غصے میں کیا کہ اگر آپ کا یہی اخلاص ہے تو پھر یہ آپ کو منظور, یہ آدھا ہم خود ہی دے دیں گے. نہیں لیا انہوں نے. نتیجہ کیا ہوا؟ رب کبھی کبھی دیتا بھی ہے لیکن لیتا بھی ہے. اللہ ایسا بے نیاز بادشاہ ہے کہ کبھی چھوٹی سی نیکی پہ بہت کچھ دے دیتا ہے, اور کبھی کبھی بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. کبھی گرفت چھوٹی سی بات پہ بھی کر دیتا ہے. بس گرفت کا وقت تھا, کہیں آ گئی گرفت. مکان بن گیا, اس کو کینسر ہوا, اس کو باہر لے جایا گیا. اس مکان میں اس کو رات رہنا نصیب نہیں, مر گیا. مکان تیار تھا, دوسرا بھائی اس مکان میں رہنے چلا گیا. بھائی کا مال ہے, میراث ہے, اس کا تھا کوئی نہیں, چلو سارا کچھ وہاں منتقل کیا. جب منتقل کیا سارا اسباب کوٹھی میں منتقل ہوا, چلے گئے. عصر کا وقت ہے, ابھی پہلی رات آنی تھی. یہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے, کوئی موٹر سائیکل سوار آیا اور اس نے فائرنگ کر کے اس کو بھی مار دیا. اس بھائی کو رہنا بھی نصیب نہیں ہوا.
ایک بھائی بچ گیا، وہ دور ایک جھونپڑی سی میں رہتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں جاؤ، کہتا ہے میرے دو بھائیوں کو نصیب نہیں ہوئی، میں نہیں جاتا، میں نہیں مرنا لے۔ میرا دوست، اللہ کے گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَتَوْكَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ادھر فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں عرب کے دو قبیلے ایک دوسرے پہ فخر کرتے 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 زندوں کو شمار کیا، ہمارے زندے اتنا ہیں، ایک قبیلہ دوسرے سے بڑھ گیا، ناچنے لگ گئے، ہم جیت گئے ہیں۔ نے کہا گنتی پھر کرو، ووٹا نہیں، ہاں زندوں کے ووٹوں میں تو آپ جیت کے، چلو مردے نو شمار کرو۔ تو گنتے گنتے جب قبرستان گئے تو دوسرے قبیلوں کے مردے زیادہ ہو گئے، اب ادھر انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، ہم جیت گئے۔ یہ ایک قول مفسرین کا ہے۔ دوسرا مطلب امام ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر البحر المحیط میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کثرت کی طلب نے، حرص نے، ایک دوسرے کے اوپر فخر نے، مقابلہ کرنے میں تمہیں اتنا غفلت میں ڈال دیا کہ قبروں کی زیارتیں بھی فخر کے لیے کرتے ہو۔ کس کے لیے؟ وہ بھی فخر کے لیے کرتے ہو، حالانکہ قبر کی زیارت صرف دو مقصد کے لیے۔ کس مقصد کے لیے؟ ایک اس کے لیے دعائے مغفرت ہو اور اپنے لیے آخرت کی یاد تازہ ہو۔ تو اس کے لیے تم قبر کی زیارت نہیں کرتے ہو بلکہ فخر کے لیے کرتے ہو۔ اور ایک تیسرا معنی بھی کیا ہے علامہ شربینی، وہ بڑا عجیب ہے، وہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی تم قبر کے کنارے پہنچ گئے ہو، مرنے کے قریب ہو گئے ہو، لیکن مال کی کثرت کی طلب تمہاری ختم ابھی تک نہیں ہوئی۔ مرنے کے قریب بوڑھے ہو چکے ہو، لیکن اب بھی چاہت ہے کہ مال کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے، عمر زیادہ ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم، ابن آدم بڑھتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی کثرت کی طلب اور ایک طول العمل و طول العمر، مال، امیدیں اور عمر کی لمبائی۔ میں اپنے ایک مقتدی کا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ وہ 107 سال کا بابا تھا، مجھے مقتدی کہنے لگے آپ کے پیچھے آتا ہے کبھی کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہ بیمار ہے، کو پوچھنے تو چلے جایا کرو۔ تو میں اکثر سفر میں ہوتا ہوں، وقت کم ملتا ہے، تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ پہنچے تو بابا جی چارپائی پہ پڑے، دو چار آدمیوں نے، بیٹوں نے اس کو اٹھایا، اٹھ بھی نہیں سکتا، تکیہ رکھا، میں ملا، السلام علیکم بابا جی کیا حال ہے؟ بابا جی نہ ایک نہ دو، ایک نہ مولانا صاحب دعا کرو، میں اٹھاں دوڑاں پھراں۔ یہ پہلا لفظ تھا بابا کا۔ بابا جی دعا کہتے ہیں دعا کرو کہ میں اٹھوں پھروں اور دوڑنے لگ جاؤں۔ میں چپ ہکا بکا رہ گیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے ساتھیوں سے کہا اللہ کے بندو، تمہیں اس کی موت کی فکر پڑی ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے مرنے کا۔ 107 سال کے بعد بھی اس کو فکر کیا ہے کہ میں اٹھوں اور پھروں گا اور چھلانگے لگاؤں گا۔ یہ ہے ہماری غفلت۔ اس عمر میں آ کے بھی انسان کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے مرنا ہے۔ دعا تو یہ کرنی چاہیے تھی، دعا کرو اللہ ایمان کی سلامتی دے، اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب کرے۔ یہ دعا کہنے کے بجائے ہم کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، قبروں کی زیارت کی تم نے، یعنی قبر کے دہانے پہنچ گئے ہو۔ اور ایک چوتھا معنی کرنے لگا ہوں، وہ بڑا عجیب ہے، حتی
زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی طلب، ہرس نے، لالچ نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، یعنی مردوں سے بھی جا کے مانگنے لگ گئے۔ مال کی کثرت کی اتنی ہرس اور لالچ تمہیں لگی کہ اللہ چھوڑ کے تم نے مردوں سے بھی مانگنا کیا کر دیا ہے، شروع کر دیا۔ اور آپ کو اس دور میں یہ بہت ملیں گے کہ جا کے قبروں پہ پڑے ہوئے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں کہ ہمیں دے دو، ہمیں نواز دو۔ کوئی مال کی برکتیں مانگ رہا ہے، کوئی اولاد کی کثرت مانگ رہا ہے، کوئی نوکریاں مانگ رہا ہے، کوئی نوکری میں اسکیل کی ترقی مانگ رہا ہے، گریڈ کی ترقی مانگ رہا ہے۔ حتی زرتم المقابر، فرمایا کلا کلا، ہرگز نہیں او میرا بندہ، یہ مناسب نہیں تھا تیرے لیے، یہ غفلت میں پڑ جانا یہ مناسب نہیں تھا۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ دو دفعہ یہ دہرایا۔ مفسرین کا ایک طبقہ فرماتا ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ جواہر میں فرماتے ہیں یہ تکرار تاکید کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکید کے، بار بار اس لیے کہا کہ ہرگز یہ مناسب نہیں، پھر کہتا ہوں یہ مناسب نہیں۔ اور امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں تاکید کے علاوہ تاسیس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دو حالتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لوگے موت کے وقت۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے موت کے بعد برزخ میں۔ مرنے کے وقت جان لوگے کہ میرے لیے یہ غفلت مناسب نہیں تھی، مرنے کے بعد جان لوگے کہ یہ مناسب نہیں تھی۔ فرمایا ثم کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا، یہ کلا کون سے معنی میں ہے؟ مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے یہ حقاً کے معنی میں ہے۔ کلا حقاً یعنی پکی بات ہے، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو کیا ہوتا؟ لو کا جواب نہیں ذکر کیا، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ جواب یہ لما الہاکم التکاثر، تو تمہیں یہ مال کی کثرت غفلت میں نہ ڈالتی۔ اگر تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا تو یہ مال دولت کی کثرت تمہیں غفلت میں نہ ڈالتی۔ مال کی کثرت، اب آپ کہیں گے ہم پیسوں کو آگ لگا دیں، دکان کو آگ لگا دیں، عجیب آدمی آیا تھا ہری پور سے۔ نہیں نہیں، یہ مطلب کثرت منع نہیں ہے، کثرت کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانا منع ہے۔ اس لفظ پہ غور کرنا، کثرت منع، کثرت تو اللہ نے حضرت عثمان ابن عفان کو مال سے نوازا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا، لیکن وہ ایسی کثرت نہیں تھی، اس کثرت نے ان کو غفلت میں نہیں ڈالا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قربان جاؤں حضرت عثمان کی دولت پر کہ آج بھی آپ مکہ مدینہ میں جا کے دیکھ لیں، حضرت عثمان ابن عفان کے نام کا بینک آج بھی ان کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، آج صدیاں گزر چکی ہیں، اور ان کا وہ پیسہ تجارت میں لگ رہا ہے، اس کی بچت مسجد نبوی پہ، مسجد حرام پہ، غریبوں پہ لگ رہی ہے۔ کثرت ایسے ہو تو یہ مذموم ہے۔ مذموم تو یہ ہے کہ بندہ دو چار ٹکے دیکھنے کے بعد اپنی اصلیت ہی بھول جائے۔ جی
مسجد کا رخی چھوڑ دے، مست ہو جائے، پھر اللہ کو بھول جائے. فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ ضرور بضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یعنی سنی سنائی بات نہیں، دیکھو گے انہی آنکھوں سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عن النعیم، پھر ضرور بضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے، فاروق اعظم بھی تشریف لے آئے. فرمایا ما اخرجکما، کیوں نکلے ہو؟ دونوں نے فرمایا بھوک کی وجہ سے. کیوں نکلے ہیں؟ بھوک نے ستایا اس لیے نکلے ہیں. فرمایا اچھا آؤ چلتے ہیں. ابو حیثم انصاری میرا صحابی ہے، ان کے گھر چلتے ہیں. چل پڑتے ہیں. ابو حیثم کے دروازے پہ پہنچے، ان کی بیوی سے پوچھا کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو یعذب لنا الماء، ہمارے لیے میٹھا اور ٹھنڈا پانی لانے گئے ہیں. فرمایا اچھا. نبی علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی، آپ تشریف فرما ہوئے. اتنے میں ابو الحیثم تشریف لے آئے، پانی بھی لے آئے. دیکھا نبی علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، شیخین کے ساتھ تشریف فرما ہیں. بس خوشی کی انتہا. فرمایا ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دم کہ بھائی یہ تو جا کے فوراً بکری ذبح کرے گا، تو ایک دم فرمایا ایاک والحلوبہ، خیال کرنا دودھ والی ذبح نہ کر دینا کہیں. کبھی کبھی خوشی میں بندہ نہیں سمجھتا، پھر دیکھتا نہیں ہے کہ گھر سامنے کون سی چیز ہے. بکری آ جائے، بھیڑ آ جائے، یہ نہیں دیکھتا کہ بچوں کے دودھ کا کیا بنے گا، بس ذبح کر ڈالتا ہے. فرمایا نہیں، دودھ والی ذبح نہ کرنا، آپ کے کام آئے گی. وہ چلے گئے، پہلا کام کیا پانی لے آئے ٹھنڈا. دوسرا کیا کہ باغ میں گئے، کھجوروں کا پورا گچھا کاٹ کے لے آئے اور سامنے رکھ دیا. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر گچھا پورا اس لیے لایا ہوں، اس میں کچی بھی ہے پکی بھی ہے، آدھی کچی آدھی پکی بھی ہے، جو آپ کی پسند ہو آپ نوش فرما لیں، تناول فرما لیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں بکری ذبح کی اور گوشت تیار کیا. آپ نے وہ بھی تناول فرمایا، گوشت کھایا، کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا. فرمایا او ابو بکر صدیق و عمر فاروق، ھذا من النعیم الذی تسألون عن ھذا یوم القیامہ. یہ ہے ان نعمتوں میں سے جن نعمتوں کے بارے میں تم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گچھا ہاتھ میں پھر پکڑ کے فرمایا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا ہاں پوچھا جائے گا. میں اور آپ کس باغ میں رہ رہے ہیں، کھا کھا کے رب کی نعمتیں. کسی سے پوچھو کہ حال ہے، کچھ حال نہیں. سنا ہے نا، ہماری ہندکو کی بولی پتہ نہیں، پنجابی مجھے نہیں آتی، پشتو آپ کو نہیں آتی، کیا کروں. ٹھیک ہے نا، تو کہا کیا حال ہے، کچھ حال نہیں. جب کسی سے پوچھو کوئی نوکری کرتا ہو، ٹیچر ہو، ملازم ہو، آپ کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، ملازم ہوں، ڈاکٹر ہوں. اور جب کوئی کام نہ ہو آپ پوچھو کیا حال ہے، بس اللہ ہی اللہ. سنا ہے نا، یعنی اللہ ہی اللہ نکمہ نہ کام ہے. جب کام ہو تو پھر اللہ اللہ نہیں. میرے دوستو، ہمارے ہر جملے میں ناشکری ہے، ہر جملے میں. بہت کم ہی لوگ ایسے ملیں گے جو ستائے ہوئے بھی ہوں گے، کئی دن کے بھوکے بھی ہوں گے، لیکن آپ پوچھو کہ کیا حال ہے، وہ کہے گا الحمدللہ.
یہ ہے صحیح مسلم ہی کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے پہ بہت خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی اٹھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. اللہ اس بندے پہ خوش ہے. میرے دوستو ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور نعمتوں کا احساس تک بھی نہیں ہے, ناشکری میں پڑے ہوئے ہیں. اور امام قرطبی رحمہ اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس آیت کے نیچے ایک عنوان قائم کرتے ہیں. وہ عنوان بڑا عجیب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کن کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. 10 اقوال ذکر کرتے ہیں امام قرطبی. کتنے اقوال؟ 10 اقوال کہ جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے ان نعمتوں میں ایک نعمت الصحت والامن, اللہ نے آپ کو صحت دی, تندرست و توانا جسم دیا اور امن کی جگہ دی ہے. یہ صرف 2 نعمتیں ایسی ہیں پوچھا جائے گا. صحت بھی دی اور امن بھی دیا, پھر میرا ناشکرہ کیوں بنا رہا, پھر ہی کیوں عبادت نہیں کی او بدبخت. اللہ اکبر. اب یہ سوال 2 طرح کا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس پر بھی بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سوال 2 طرح کا ہے. مومن شکر گزار سے سوال ہوگا تشریف کے لیے, عزت کے لیے, مزید عزت دینے کے لیے کہ میرا یہ بندہ ہے, بتا میرے بندے نعمتیں کی تھی کہ نہیں. وہ کہے گا اللہ یہ بھی کی, یہ بھی کی, اللہ تیرا میں نے شکر ادا کیا. اللہ فرمائیں گے میں نے تیرا وہ شکر قبول کر لیا تھا. اور بدبخت ظالم کافر سے بھی سوال ہوگا, وہ سوال توبیخ کا ہوگا چونکہ وہ ناشکرہ ہوگا, وہ زجر کا ہوگا, وہ گرفت کا ہوگا, وہ ذلیل کرنے کا ہوگا. اللہ ایسے سوال سے ہمیں محفوظ فرمائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور امام قرطبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر پانی نعمت ہے, کھانا نعمت ہے, صحت نعمت ہے, ان کے بارے میں پوچھ ہوگا تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت امام الانبیاء ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایسے پیغمبر مبعوث کیے تو ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کی اطاعت کی, ان کو مانا, ان کی مانی کہ نہیں مانی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. میں دعاگو ہوں اللہ میری اور آپ کی یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے. اور خصوصاً چونکہ آج مجھے یہاں پہنچتے ہی علم ہوا ہمارے اس علاقے پورے اس خوشاب کی جانی پہچانی شخصیت, شاید وہ آج آئے نہیں ہیں, مولانا حکیم عبدالخالق صاحب حافظہ اللہ. اچھا, تو ان کے برادر مکرم کا بھی مجھے پتہ چلا کہ کچھ ہی روز قبل ان کی وفات ہوئی ہے, تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ واسکنہ فی الجنہ. اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ واسکنہ فی الجنہ. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما, ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. اللہ اپنی کتاب کے انوارات ہمیں نصیب فرما. تیری کتاب کی خدمت میں جو علماء مصروف ہیں, جہاں بھی دنیا میں مصروف ہیں, اللہ ان کے راستے ہموار فرما, ان کی کوششیں بارآور فرما, ان کی دروس کامیاب فرما, ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. اور اللہ تادم حیات اللہ ہمیں اپنی کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اور خصوصاً مولانا عبد الرحمن صاحب کے لیے دعا فرمائے, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.